محکمے جو ہیں وہ 22 کر دیے گئے ہیں اور یہ ڈیمانڈ بھی منومن اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیمانڈ تھی کہ احتساب بیورو اور اینٹی کرپشن کو مرج کیا جائے اور اس کے ساتھ جو نیب آرڈیننس ہے پاکستان کا اس کو اس سے ہم آہنگ کیا جائے۔ یہ آرڈیننس بھی جاری ہو چکا ہے، اس کی کاپی بھی میرے پاس موجود ہے، میں سب سے آخر میں اس کو بھی آپ کے سامنے پریزنٹ کر دوں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیمانڈ تھی کہ گورنمنٹ آف پاکستان وہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کرے 2 ٹنلز بنانے کی، ایک کہوڑی کمسار 3.7 کلومیٹر اور ایک چپلانی یہ جو ہے تقریباً آدھا کلومیٹر، یہ نیلم ویلی روڈ جو ہے آزاد کشمیر، اس کے اوپر یہ 2 پروجیکٹ ہیں اور اس کی بھی NHA نے تمام فیزیبلٹی ابھی بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جیسی یہ مکمل ہوگی یہ بھی اپنی جو تکمیل کے آخری مراحل ہیں اس پروجیکٹ کی، یعنی شروع ہوگا ظاہر ہے اس پروجیکٹ کی جتنی فیزیبلٹی ہے اس کی تکمیل کے جو آخری مراحل ہیں وہ اس میں پہنچ جائیں گے۔ اس اگلی کلاس کے اوپر آتے ہیں، وہ تھی میرپور ایئرپورٹ کے حوالے سے۔ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میرپور ایئرپورٹ کے حوالے سے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی یہ کال تھی لانگ مارچ کی، اس سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہدایات جاری کی ہوئی ہیں کہ میرپور پہ ایئرپورٹ کو فعال بنایا جائے۔ اس پہ ہماری جو اس وقت اتھارٹیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور ان کی فیزیبلٹی اسٹڈی جو ہے وہ بن رہی ہے۔ ابھی تک جو ایئر لائنز ہے، جو ہماری کمرشل ایئر لائنز ایڈورٹائز ہو چکی ہے، ان کا کوئی خاص انٹرسٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس ایئرپورٹ کو فنکشنل کریں۔ اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ڈیمانڈ سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ ڈائریکشن جو ہے یہ دی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ہائی کورٹ کے جو ہائیڈل پروجیکٹس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کہا گیا، ان کی امپلیمنٹیشن کو بھی یقینی بنانے کے لیے گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر اور جو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے حصہ ڈالنا تھا وہ ہم نے بالکل ڈال دیا ہے اور وہ کام بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلد مکمل ہو جائے گا۔ کنسٹرکشن آف بریجز ان گل اینڈ رحمان پورٹ فرام ADP، اس کی بھی اجازت دے دی گئی ہے اور 82 کروڑ روپیہ اس میں جو ہے وہ مختص کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ریڈکشن کی بات کی گئی، ایڈوانس ٹیکس آن دی انالوجی آف GB اینڈ فاٹا، اس کی بھی امپلیمنٹیشن کر دی گئی ہے اور جو کیبنٹ ہے اس نے اس کی اپروول جو ہے وہ دے دی ہے۔ واٹر سپلائی اسکیمز کی بات ہوئی ہے، اس میں ڈڈیال خاص طور پہ اس میں شامل ہے، تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ اسکیم بھی 17 کروڑ روپے کی لاگت سے DWP کا حصہ DWP سے اپروو ہو کے اب آگے آزاد جموں کشمیر گورنمنٹ نے اس کی اپروول دینی ہے، یہ بھی اپنے تکمیل کے اب آخری مراحل میں ہے۔ اس کے علاوہ جو گرانٹ آف پراپرٹی رائٹس تو ریفیوجیز آف مینڈور کالونی دنیال، اس میں بھی کیبنٹ اپروول جو ہے یہ ہو چکی ہے 7 جون 2026 کو۔ ٹرانسپورٹ پالیسی کی ریویو کی بات کی گئی، اس کی بھی مکمل طور پہ امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے۔ میں نے یہ سارے جو آپ کے سامنے کلاس در کلاس ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے سارا سٹیٹس رکھا ہے، اس میں 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ اس میں کلازز ایسی تھیں کہ جس کے لیے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے امپلیمنٹیشن ہو سکتی تھی، جیسے میں نے آپ کو FIRs کا بتایا، جیسے میں نے آپ کو جو کابینہ کا سائز ہے اسے کم کرنے کا بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم کلاز ہے، وہ کلاز یہ ہے کہ اس میں جتنے لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں انہیں کمپنسیشن دی جائے، ان تمام کو کمپنسیشن دی جا چکی ہے۔ اس میں وہ لوگ جو ہلاک ہوئے، اس میں وہ لوگ جو بلٹ انجری سے زخمی ہوئے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو معمولی زخمی تھے، وہ تمام کی کمپنسیشن دی جا چکی ہے، اس میں 1 روپیہ بھی بقایا نہیں ہے۔ تو یہ تمام وہ کلازز تھیں جو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جن کی امپلیمنٹیشن ممکن تھی، یہ 18 سے 19 کلازز ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام، جیسے میں نے آپ سے پروجیکٹس کا ذکر کیا، اس میں روڈز ہیں، اس میں ٹنلز ہیں، اس میں ایئرپورٹ کی بات کی گئی ہے، اس میں الیکٹریفیکیشن کے پورے نظام کو ٹھیک کرنے کی بات کی گئی ہے، ہیلتھ فیسلٹیز کو امپروو کرنے کی بات کی گئی ہے، جس کے لیے اربوں روپے کے فنڈز کچھ گورنمنٹ آف آزاد جموں کشمیر اور کچھ ہمارے یہاں پہ PSDP میں جو رقم رکھی گئی ہے وہ مختص ہو چکی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، یہ 2 یا 4 مہینوں میں مکمل نہیں ہوتے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے میں نے ایک ٹنل کی بات کی، آپ کہیں کہ یہ ٹنل آپ نے معاہدہ تو کیا تھا 6 مہینے پہلے، اس وقت تک مکمل کیوں نہیں ہوئی، یا اس ٹنل کی تکمیل تک ہر 6 مہینے بعد ہم پرتشدد مظاہرے کریں گے، ہم اس روڈ کی تکمیل تک ہر 3 مہینے بعد پرتشدد مظاہرے کریں گے۔ تو یہ 2 مختلف طرح کی کلازز ہیں، 2 مختلف طرح کی چیزیں ہیں جو ہم کیبنٹ اپروول سے اور اس کے ساتھ ایگزیکٹو اتھارٹی سے پرائم منسٹر آف آزاد جموں و کشمیر پورے کر سکتے تھے، وہ
18 سے 19 کلازز مکمل طور پہ امپلیمنٹ ہو چکی ہیں. نوکریاں بھی اس میں شامل ہیں, کمپنسیشن اس میں شامل ہے, ایف آئی آرز کا وڈرال اس میں شامل ہے, بورڈز کی تکمیل اس میں شامل ہے, سب کچھ اس میں شامل ہے. لیکن جو آن گروئنگ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کی تکمیل کی مدت بھی سال, 2 سال, 3 سال تک ہوتی ہے, اور یہ صرف آزاد جموں و کشمیر میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی جہاں اس طرح کے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی تکمیل میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ 2-3 سال پہ محیط جو پروجیکٹس ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ہر 6 ماہ کے بعد لانگ مارچ, ہر 6 ماہ کے بعد تشدد, ہڑتال اور اس کے نتیجے میں معصوم جانوں کا نقصان, یہ کسی طور پہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. اب اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ جو ہمارے پاس نوٹیفیکیشن ہے, جو تمام میں نے آپ سے بات کی, یہ منگلا ڈیم کی جو ریزنگ سے متاثر ہونے والے متاثرین ہیں یہ ان کا نوٹیفیکیشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ان کے بجلی کے بل معاف کیے گئے ہیں یہ 139 ملین ہے, یہ اس کا نوٹیفیکیشن ہے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے کمپنسیشن کی بات کی ہے کہ تمام ہلاک شدگان, تمام زخمی, ان سب پوری فہرستیں موجود ہیں کہ کون کہاں سے تھا, کس کی زخم کی نوعیت کیا تھی, یا جو باعث افسوس ہے لیکن اپنی جان سے جو ہاتھ دھو بیٹھے, تمام کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک ایف آئی آر جو میں نے آپ سے کہا کہ 177 ایف آئی آر جو ہیں وہ ختم کی گئیں, ان سب کے نوٹیفیکیشنز ہمارے پاس موجود ہے. کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ہم آپ سے زبانی کر رہے ہوں آج کی پریس کانفرنس میں. جو میں نے آپ سے احتساب آرڈیننس کی بات کی اس کا پورا آرڈیننس ہمارے پاس موجود ہے, اور اب یہ آرڈیننس ہونے کے بعد اب یہ اسمبلی میں پریزنٹ ہو چکا ہے اور قانون ساز اسمبلی نے ابھی اس کی اپروول دینی ہے. اس کے ساتھ باقی جتنے بھی نکات کی میں نے آپ سے بات کی ہے, فیزیبلٹی اسٹڈیز ہوں, ان کے پی سی ونز ہوں, ایک ایک چیز جو ہے میرے پاس موجود ہے. وقت کی قلت ہوتی ہے ظاہر ہے, ورنہ میں ایک ایک کلاز ایک ایک اپنے تاریخ وائز میں آپ کے سامنے رکھ کے پڑھ سکتا ہوں. تو اس لیے آج ہم آپ سے یہ گزارش کرنے یہاں بیٹھے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا ہے کہ جو معاہدہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ 3 اکتوبر کو مظفر آباد میں کیا گیا وہ عمل درآمد کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا, یا اس کی 3 شقوں کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے. اس کی جو 38 شقیں تھیں اس میں سے 35 کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے, جو ساری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور جو رہ گئی ہیں ان میں کسی میں کچھ کورٹ آرڈرز ہیں, کچھ فیزیبل نہیں ہیں. وہ 3 شقیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں, باقی تمام کی تمام اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. کسی بھی معاملے کا حل جو ہے وہ تشدد نہیں ہوتا, مذاکرات کے ذریعے بات چیت سے معاملات حل ہو سکتے ہیں. اور میں اپنی گفتگو کے آخر میں آپ سے 4 سوال پوچھوں گا. کیا جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آزاد جموں و کشمیر میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پرتشدد مظاہرے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پرامن شہریوں کو اکسایا جا رہا ہے, کیا اس سے آزاد کشمیر اور پاکستان کو 2 مختلف اکائیاں ثابت کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ نمبر 2, کیا پاکستان اور آزاد کشمیر کے مضبوط رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام کو مقبوضہ کشمیر کے مہاجرین سے متنفر کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ اور چوتھا میرا سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر کاز کو کمزور کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ ان میرے 4 سوالوں پہ غور ضرور کیجیے گا. ہمارے جو کشمیری بھائی اور بہنیں انٹرنیشنل ڈائسپورا ہیں ان سے بھی میرے یہ 4 سوال ہیں. یہاں کسی طور پہ بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں نہ اس سے پہلے انہیں نظر انداز کیا گیا اور نہ اس دفعہ انہیں نظر انداز کیا گیا ہے. لیکن آپ سے جب ہم بات چیت کی بات کرتے ہیں, ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ اس کے نتیجے میں اپنے مطالبات کو پرتشدد مظاہروں کے ذریعے منوانے کی بات کرتے ہیں. یہ 2 متضاد راستے ہیں. اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پچھلے 1 سال میں وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ جو پاکستان 1947 سے لے کے آج پاکستان کے حصے میں نہیں آئی. وہ بین المرصوص میں کامیابی ہو, وہ پاکستان کی اس وقت سفارتی اور ثالثی کی کوشش ہو, آپ ایک نئے پاکستان, ایک نئے چہرے کی شکل میں پوری دنیا کے سامنے آپ جو ہے اس وقت پریزنٹ ہوتے ہیں. وہ میاں شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر ان کی کوششیں ہوں, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی جو ایفرٹس ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں. تو اس میں ہم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ ہم کشمیر کاز کے لیے بھی اس سے پہلے بھی کھڑے تھے, جنگیں لڑی ہیں انڈیا کے ساتھ, اور آئندہ بھی کشمیر کاز پاکستان کے
ہر شہری کے دل کے قریب ہے، اور ہم آخری حد تک جائیں گے کشمیر کی آزادی کے لیے، مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مسلمانوں پہ ان کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ان حالات میں آپ آزاد جموں و کشمیر میں یہ سین کریٹ کر کے آپ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ ہمارا ازلی دشمن انڈیا کیا یہ سارے جو سین آپ کریٹ کر رہے ہیں اس سے خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے؟ وہ پروجیکٹ کرے گا آپ کی ہر کمزوری کو، وہ پروجیکٹ کرے گا آپ کے ہر طرح کی اس طرح کی ڈسٹربنس کریٹ کرنے کی کوشش کو۔ آپ کو ہم نے ہمیشہ بھائیوں کی طرح ٹریٹ کیا، آپ کی ساری جو مطالبات تھے ہم نے خندہ پیشانی سے سنے اور ان کے اوپر آپ سے ہم نے ایگری کیا، ان پہ عمل درآمد کے حوالے سے میں نے آج کلاز در کلاز آپ کو بتایا کہ کس نیک نیتی اور سنسیئرٹی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ہوا ہے۔ اگر جو 2-3 کلازز رہ گئی ہیں اس میں بھی بات ہو سکتی ہے بیٹھ کے، اور وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی مین کلازز ساری ان پہ عمل درآمد ہو چکا ہے۔ تو میں آخر میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ ان تمام معاملات کا جو حل ہے وہ تشدد نہیں ہے، ان تمام معاملات کا حل جو ہے وہ قیمتی انسانی جانوں کا نقصان نہیں ہے۔ کسی صورت میں ہم اس طرح کی افراتفری کی، لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اور معصوم جانوں کو ان سے کھیلنے کی اجازت یہ نہیں دی جا سکتی، یہ دنیا کی کوئی ریاست نہیں دے سکتی۔ بہت شکریہ۔ میں سردار عتیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ